اور ایسی مائیں گزری ہیں جن کے تربیت کا انداز ہی نرالا. انڈیا میں یتیم بچہ پیدا ہوا. ماں نے اس کا نام قطب الدین رکھا. سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو ماں ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں لے گئی. قاری صاحب قرآن پڑھانا چاہتی ہوں بچے. کلاس میں بٹھا دیے. گھر لوٹی. سوچنے لگی بچے کو قرآن کے ساتھ تو جوڑ آئی ہوں، لیکن صاحب قرآن یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے جوڑوں؟ ایک ترتیب ذہن میں آئی. بچے کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا، دسترخوان میں لپیٹا، اس کے بستر میں رکھ دیا. بچہ پڑھ کے گھر آیا، امی بھوک لگی ہے کھانا دے دو. ماں اٹھی، اپنے ہاتھوں سے مصلی ڈالا، بیٹا اس پہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے اچھا سا کھانا کھلا دے. اللہ تجھے اچھا سا کھانا کھلائے گا. جیسے ماں نے کہا ویسے بیٹے نے کیا. جب دعا مانگ لی تو ماں نے اسے ہاتھ سے پکڑا، اس کے بستر کے پاس لے، بیٹا یہ بستر اٹھاؤ. بستر ہٹائے تو کھانا موجود تھا جو ماں رکھ چکی تھی. بچے نے کھانا کھایا، آرام کی نیند سو گیا. دوسرے دن بچے کے آنے سے پہلے ماں نے پھر ناشتہ تیار کیا، بستر کے بجائے الماری میں رکھ دیا. بچہ آیا، امی بھوک لگی. بیٹا کل میں نے مصلی ڈالا تھا، آج خود مصلی بچھاؤ اور اللہ سے مانگو، جس نے کل کھلایا تھا آج وہ اور اچھا کھانا کھلائے گا. مصلی ڈالا، ہاتھ اٹھائے، اپنے انداز سے اللہ سے مانگنے لگا. دعا کے بعد بستر کے پاس آیا، بستر اٹھایا، کھانا موجود نہیں. ماں نے ہاتھ سے پکڑا، الماری کے پاس لے گئی، الماری کھولی، جہاں ماں کھانا رکھ چکی تھی کھانا موجود تھا. بچے نے اٹھایا، کھایا اور سو گیا. چند دن اس ترتیب سے گزرے. اللہ کی شان، ایک دن بچہ پڑھنے جاتا ہے، ماں کو پڑوس میں کسی کام کی ضرورت کے بنیاد پہ جانا پڑا. رشتہ داروں کا گھر تھا، گھڑیاں تھی نہیں، ٹائم کا اندازہ نہ ہوا. اچانک خیال آیا ہوئی تو بہت دیر ہو گئی. بچہ پڑھ کے گھر آیا ہوگا، امی امی کہ مجھے آوازیں دی ہوں گی، روٹی تلاشی ہوگی، نہ ماں ملی ہوگی نہ روٹی ملی ہوگی. اب یہ پریشان ہے. ماں روتے ہوئے پردہ کیے تیز سے قدم اٹھا کے گھر کی طرف جا رہی، لیکن زار و قطار روتے ہوئے اللہ سے کہتے، یا اللہ ایک ماں کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ میری محنت کو ضائع نہ کرنا. روتے ہوئی اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا، بچہ آرام کی نیند سو رہا ہے. ماں نے سوچا کہ بیٹے نے مجھے بھی تلاش کیا ہوگا، مصلی ڈال کے اللہ سے مانگا بھی ہوگا، نہ ماں ملی نہ روٹی ملی، بھوکا پیاسا سو گیا ہوگا. جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا، ہاتھوں میں لیا، بیٹے کی سرانے آ کے کھڑے ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اٹھو کھانا کھا لو، بہت دیر ہو گئی ہے. جب ماں نے یہ کہا تو بیٹا اٹھا، آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں تو کھانا کھا چکا ہوں، یہ سننا تھا. ماں زار و قطار رو پڑی، قدموں سے زمین کھسکنے لگی. اللہ تیرا احسان، تو نے میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا. بیٹا کیسے کھانا کھایا؟ امی جب میں پڑھ کے آیا تو آج مجھے بھوک بھی زیادہ لگی تھی، میں نے آپ کو بڑی آوازیں دی، آپ کہیں نہ ملی، میں نے کمروں میں تلاش کیا، آپ کو نہ پایا. پھر میں نے مصلی ڈال کے اللہ سے دعا مانگی اور گیا، یا اللہ آج تو بھوک بھی زیادہ لگی ہے، امی بھی گھر نہیں، آج تو اچھا سا کھانا کھلا دینا. امی دعا مانگے. جب میں نے بستر اٹھایا تو اس میں کھانا موجود تھا، میں نے وہ کھانا کھایا، اس میں اتنا مزہ تھا جو پہلے کسی کھانے میں نہیں آیا تھا. ہاں اللہ بھی لاج رکھتا ہے.